عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو غلاموں کی منڈی سے خرید کر اپنے محل میں لے آیا۔ یہ محل مصر کے خوبصورت اور بڑے گھروں میں سے ایک تھا۔ بلند ستون، صاف ستھرے کمرے، خادم اور ہر طرف نظم و ضبط تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا گھر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر ان کے دل میں غرور یا خوشی نہیں آئی، بلکہ وہ خاموشی سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے صاف الفاظ میں کہا، اس لڑکے کو عزت کے ساتھ رکھنا، یہ کوئی عام غلام نہیں لگتا، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوئے۔ غلام ہونے کے باوجود ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا گیا، انہیں آرام دہ جگہ دی گئی، اچھا کھانا ملا اور سخت کاموں میں نہیں لگایا گیا۔ دن گزرتے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام آہستہ آہستہ جوان ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی حسن، بہترین اخلاق اور گہری سمجھ عطا کی تھی۔ وہ کم بولتے تھے، مگر جب بولتے تو سچ بولتے، جو کام بھی دیا جاتا اسے ایمانداری اور محنت سے پورا کرتے۔ عزیز مصر نے یہ سب کچھ خود دیکھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عام غلاموں سے الگ کر دیا اور گھر کے اہم کام ان کے سپرد کرنے لگا۔ خزانے، سامان اور انتظام کے کام ان کے ہاتھ میں آنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ محل کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا احترام کرنے لگے۔ ہر شخص ان کے اخلاق سے متاثر تھا۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ سکون اور آنکھوں میں حیا ہوتی تھی۔ وہ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھتے تھے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں۔ لیکن ہر نعمت کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور کردار میں عزیز مصر کے گھر میں ایک خاموش فتنہ پیدا کر دیا۔ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو غور سے دیکھنے لگیں۔ شروع میں یہ صرف توجہ تھی، پھر آہستہ آہستہ دل کی کمزوری بننے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، مگر وہ خود کو بہت سنبھال کر رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش ہے۔ وہ ہر حال میں حدود کا خیال رکھتے اور نظریں نیچی رکھتے۔ ایک دن ایسا آیا جب محل میں خاموشی تھی، خادم اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اسی دن عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں بلایا۔ دروازے بند کر دیے گئے، ماحول بدل چکا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے مالک نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں یہ غلطی نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ صرف انکار نہیں تھے، بلکہ ایمان کی مضبوط دیوار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دنیا کی خواہش کے مقابلے میں اللہ کے خوف کو چن لیا۔ یہ لمحہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سب سے سخت امتحان تھا۔ وہ اکیلے تھے، غلام تھے، مگر ان کا ایمان مضبوط تھا۔ انہوں نے گناہ سے بچنے کے لیے بھاگنے کا راستہ اختیار کیا۔ اسی بھاگ دوڑ میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا، جس نے آنے والے دنوں میں حضرت یوسف علیہ